باقی جادو برحق ہے, جنات بھی آ سکتے ہیں, کروڑوں میں کسی ایک پہ آ جاتا ہے, تو اس کا علاج یہ ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو, یا مسجد کے امام یا کسی نیک آدمی سے دم کرا لو بس. اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو معاملہ پروگرام بڑھ جائے گا, وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گے, پھر دوبارہ چڑیل آئے گی, پھر تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. فلیتے پلیتے, ایک دھاگا یہاں ایک یہاں پر فلیتا, اتنا عذاب میں مرو گے بھی سالے, اسی مصیبت میں مرو گے تم. فلیتوں پلیتوں سے جان نہیں نکلے گی تمہاری کبھی. ہمارے یار اللہ نے اتنے ہمیں اولادیں دی ہیں, ہمارے گھر میں بچے بیمار بھی ہوتے ہیں, صحت بھی ہوتی ہے, ہم نے تو کبھی نہ کوئی فلیتا نہ کوئی پلیتا نہ کسی عامل نہ میں نے تو عاملوں کو چیلنج کیے, تیرے باپ میں دم میں تو آ یار, دو چار چڑیل بھوت ہمارے گھر بھی بھیجنا. یہ منجن انہی لوگوں کو بکتا ہے جو ان لوگوں کو مانتے ہیں, اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے, یہ ہندوؤں میں بھی ہیں. یہ مذہبی لوگوں کا منجن ہے. سیکولر لوگ تمام تر عیبوں کے باوجود اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. انگریز سیکولر ہے نا, وہ جب راکٹ بھیجتا ہے نا چاند پہ, پھٹ گیا تھا نا ایک دفعہ راکٹ بھیجا تھا, اگر وہ پنڈت جی کے سے دم کروا کے یا کسی مسلم اسکالر سے دم کروا کے بھیجتا نا, تو کہتا یہ اس دفعہ کچھ چڑیل نے کچھ اوپر جا کے کیا ہے. ان کے سارے سائنسدان بکرے کاٹ رہے ہوتے وہاں بیٹھ کے. انہوں نے دیکھا یار جب تباہی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی, اس کی لاجک کو تلاش کرو. میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں, معاملہ صحیح نہیں ہے, جب لڑائیاں ہو رہی ہیں تو انسان کے بچے بنو نا, دیکھو غلطی کس کی ہے, کون پہلے بدتمیزی سے بات شروع کرتا ہے, پھر لڑائی ہوتی ہے. عاملوں نے یہ دھندا ہی سارا ختم کر دیا. عاملوں نے بولا اپنی غلطی کی اصلاح مت کرو, اصل میں تمہاری ساس نے تمہارے اوپر چڑیل بھیجی ہوئی ہے. بجائے اس کے کہ آدمی دیکھے کہ نتائج غلط جو نکل رہے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں یا بیگم ٹھیک ہو جائے, وہ اپنے آپ بارے میں سوچے یہ کیوں جھگڑا ہو رہا ہے. نہ بھائی, وہ تعویذ رکھا ہوا ہوگا بیل میں, 15-16 سال پرانی بات ہے. مجھے پتا تھا یہ بہت نالائق ہے نا, لڑ رہے تھے بدتمیز سے, دونوں ایک نمبر کے, شادی سے پہلے ہی بدتمیزی میں مشہور تھے. تو ظاہر ہے جب شادی بھی ہو گئی تو پھر تو بدتمیزی انتہا کو پہنچے گی, لڑائی جھگڑے ہی نہیں ختم ہو رہے. لڑکی کا بھائی چلا گیا کسی بزرگ کے پاس, وہ بزرگ بھی ہمارے ہاں بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں. افسوس تو اس پر ہے نا, میں 2 نمبر عاملوں کے خلاف نہیں بولتا, یہ ذہن میں رکھو, میں 1 نمبر کے خلاف بولتا ہوں. یہ بھی میری بات کو نا غلط لے جاتے ہیں. 2 نمبر تو سب مانتے ہیں 2 نمبر ہیں, جو 1 نمبر ہیں وہ بھی 2 نمبر ہیں, میں ان کے خلاف بول رہا ہوں. کیا کریں, بات سے بات نکل. پہلے یہ سنا دوں نا, تو اس نے بتایا کہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے وہ فلاں بزرگ ہیں, انہوں نے کہا ان کے گھر میں ایک بیل ہے, اس میں تعویذ کیا کسی نے. میں نے کہا الو نا کسی اور کو بنانا الو. تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم بجائے اس کے کہ اپنی بہن کو سمجھاؤ جو بدتمیزی کر رہی ہے وہ, یا شوہر کے رشتہ دار میاں کو سمجھائیں کہ اگلا غصے ہوتا ہے تو تو تھوڑی دیر کے لیے انسان کا بچہ بن جا, گھر تو ایسے ہی چلتا ہے نا. وہ اس کے گھر میں بیل ہی نہیں تھی, اتفاق کی بات یہ ہے. لیکن ایسی اندھی عقیدت ہے نا ان کمبختوں کی, وہ جتنا مردی جھوٹ بول دے, نہیں جی حضرت جی ہیں, بنیان کمبخت سونگ سونگ کے عورتوں کے بتا رہے, یہ تو میں 2 نمبروں کی بات کر رہا ہوں, عورتوں کے بنیان سونگ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ جن ہے. تمہیں شرم نہیں آتی اپنی عورتوں کے بنیان غیر مردوں کو سنگھاتے ہو یار. اپنا پجامہ سنگھایا کرو جا کے, اس کو کوئی مانگے نا تو اپنی بنیان لے کر آ, بولا یہ میرا انڈر ویئر ہے, یہ اپنی ناک میں گھسیڑ. ان کمبختوں کا علاج ہی ہے. ایک آدمی نے عامل کے ساتھ صحیح کیا تھا, اس نے کہا آپ کے بال چاہیے, اس نے زیر ناف بال لے جا کے دے دیے اس کو. صحیح کیا بالکل. مجھے اچھا نہیں لگ رہا مسجد میں یہ باتیں کرتے ہوئے, لیکن تمہارے دلوں سے میں تمہاری زندگیاں بچانے کے لیے ان کمبختوں کی عقیدت نکالنا چاہتا ہوں. دشمنی تو میں مول رہا ہوں, تمہیں تھوڑی کچھ کہے گا, دشمنی تو میں مول رہا ہوں. تو بات آئی تھی دماغ میں, پتہ نہیں نکل گئی, اتنی خاندانی بات آئی تھی. تو وہ اس نے کہا بیلوں کے اوپر جو ہے نا, یہ سارا آج کا جو ٹاپک ہی بڑھ گیا سارا ان عاملوں کے چکر میں. سارا ٹاپک جو میں کتنا شکر کا اور وہ لے کے چلا تھا, وہ ٹاپک تو بڑھ گیا. یہ بھی ضروری ہے بھائی. ان عاملوں کے مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے کائنڈلی, لیکن یہ عاملوں کے بارے میں کسی کی باتوں میں نہ, کوئی ان تلوں میں تیل نہیں ہے. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں مفتی رشید احمد خورشید صاحب, ہیں مجھ سے کافی جونیئر, لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, پازیٹیو.
ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب عاملوں کے بہت خلاف ہیں, بہت ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے حساب سے جواب دیا کہ بھائی وہ تھوڑا سارے غلط نہیں ہیں, کچھ ان میں ٹھیک بھی ہیں. عاملوں کے بارے میں سارے غلط نہیں ہوتے, کچھ ان میں بولو ٹھیک. ایک تو یہ بات بھی کی کہ بھائی رقیہ تو اسلام میں ثابت ہے, تو میں رقیہ کا تو میں منکر نہیں ہوں. بھائی دم تو مسجد کے امام سے کروا لو, جن چڑیل بھوت بھی کسی پہ کروڑوں میں کسی 2-4 پہ آ سکتا ہے, تو کسی بھی نیک آدمی سے دم کروا لو. اور حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ وہ عامل نہیں تھے, خدا کے لیے ان کو بدنام مت کرو, وہ عامل نہیں تھے. یہ ان کی کرامت تھی کہ کوئی بھی کچھ لکھ کے دے دیا کرتے تھے. اللہ ان کو دعا تھی, ان کی ماں کی یا کسی بزرگ نے انہوں نے خدمت کی تھی, غالباً ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ تو کسی کے لیے کچھ بھی لکھ کے دے دے گا, اللہ اس کو پورا کر دے گا. تو اہل اللہ کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں, وہ عامل نہیں تھے. میں نے یہ بات بیان میں کہی تھی, ان کے بیٹے نے آ کے پھر جامعۃ الرشید میں بتایا کہ واقعی میرے والد صاحب عامل نہیں تھے. یہ کرامت تھی ان کی کہ کسی کو بھی کچھ لکھ دیا تو بس وہ ہو گیا. کرامت کے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ جو ان کا بھی بیان آیا, اپنے لحاظ سے انہوں نے ٹھیک کہا, اپنے لحاظ سے کہ عامل جو ہے ایکچولی کچھ یوں بھی ہوتے ہیں, کچھ 1-8% صحیح بھی ہوتے ہیں, 1% بھی صحیح نہیں ہوتا. اگر مجھے ایک بندہ عاملوں میں صحیح مل جائے نا, میں عجائب گھر میں رکھواؤں گا, 1 کروڑ روپے کا ٹکٹ لگاؤ اس کے اوپر, کیونکہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ سے جونیئر ہیں, اور اچھا آپ خود کہہ رہے ہو کہ بھئی جامعہ کے ٹیچر ہیں, استاذ ہیں, تو کیا وہ غلط بول رہے ہیں؟ وہ غلط بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی اس کا مطلب وہ صحیح عالم نہیں ہے. بھائی اس کا علم دین سے تعلق نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ علماء سے وہ چیزیں پوچھیں جن کا دین کے علم سے تعلق ہے. نکاح طلاق کے مسائل, وراثت کے مسائل. عامل صحیح ہوتے ہیں, غلط ہوتے ہیں, یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مشاہدے کا مسئلہ ہے. ان کی عمر کم ہے, میرے تجربہ زیادہ ہے. ہم نے ایک بھی نہیں دیکھا ڈھنگ کا, بہت تلاش کیا, بہت تلاش کیا. اور میں جو کہتا ہوں وہ سارے 2 نمبر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارے برے ہوتے ہیں, ان میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں, تھوڑے سے نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن اوپر کی سیٹنگ ان کی خراب ہوتی ہے, پاگل ہوتے ہیں. عملیات کر کر کے کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے. ان کو جن چڑیل بھوت اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی. آپ کی کھوپڑی کام کر رہی ہوتی ہے, آپ ان کے پاس بیٹھتے ہو تو تھوڑے دن میں آپ کی کھوپڑی بھی کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ. پھر آپ کہتے ہو یار میں بھی جب حضرت جی کے پاس گیا تھا, ایک چڑیل انہوں نے مجھے دکھائی, وہاں سے بھوت دکھایا. ابے وہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا, وہ خود پاگل ہے, وہ خود دماغ خراب ہو گیا اس کا فلیتے پلیتوں میں پڑھ کے. تم کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ اس کے پاس جانے سے پہلے کبھی تمہیں یہ نظر آتا تھا چڑیل اور بھوت تمہیں نظر آتے تھے کبھی؟ تو یہ منجن ہمارے سامنے, کسی عامل کے باپ میں دم ہے, آئے ایک جن چڑیل بھوت میرے سامنے لا کے دکھائے. بکواس ہے, یہ منجن ہے. میں اتنا کانفیڈنٹلی جب ان کے اور مفتی رشید احمد خورشید تو ہم سے بہت جونیئر ہیں, اس بارے میں میں اپنے اکابر کو نہیں مانتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ میں اپنے بزرگوں کو نہیں مانتا اس بارے میں. آپ کہہ سکتے ہو اچھا آپ اپنے بزرگوں سے بھی آگے نکل گئے. بھائی میں میڈیکل سائنس سے اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں, میں ڈرائیونگ میں اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں, میں دین کے علم میں اپنے بزرگ سے آگے نہیں جا سکتا. دین کے علم کی جہاں بات ہوگی میں اپنے بزرگوں کے سامنے ہتھیار ڈالوں گا. بھائی ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ, ان کا تقوی ہم سے زیادہ. عاملوں کا تعلق علم دین سے نہیں ہے. یہ عامل ہندو پنڈتوں میں مسلمانوں سے زیادہ ہوتے ہیں, پادریوں میں زیادہ ہوتے ہیں, جن چڑیل بھوت بھگانے والے. اس کا تعلق ہے مشاہدے سے. یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں, خود کچھ بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں تو منجن بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں میں, کانفیڈنٹلی. ایسا نہیں ہے کہ ہوائی ایک دم صبح اٹھا تو عاملوں کے خلاف تقریر شروع کر دی. کوئی بھی ڈھنگ کا نہیں ہے, ان سے دور رکھو اپنے آپ کو. اور اگر نہیں رکھا نا تم نے, باتوں میں آ گئے کہ جی وہ حضرت جی ان کے, ابے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے الو بنایا ہے. مفتی رشید احمد خورشید تو بیچارے ابھی نئے نئے آئے ہیں مارکیٹ میں. ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا, ان عاملوں نے ان کو الو بنا دیا. میں بزرگوں کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, وہ پھر بے ادبی ہے. ورنہ بڑے بڑے بزرگوں کو ان لوگوں نے الو بنایا. آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ ہاں کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان میں, ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اعتماد ہونا چاہیے, پھر ان کا پتہ چلتا ہے یہ بہت. اور یہ سعودی عرب کی مثالیں, اب
इमाम काबा को जिन चुड़ैल भूत, ये मंजन बहुत हम पहले देख चुके हैं। मैंने बड़े बड़े बेवकूफ देखे हैं जो इमाम हरमों के जाके जिन उतार रहे हैं। वो इमाम हरम को बेवकूफ बना रहे होते हैं। आप कह सकते हो वो इमाम हरम भी बेवकूफ बन गए, तो भाई जब उनकी फील्ड नहीं है तो बन सकते हैं वो। ये हो नहीं सकता कोई डॉक्टर इमाम हरम को गलत टीका लगा के आ जाए। इसका इमाम हरम से क्या ताल्लुक है भाई? डॉक्टर फराडी था, उसने गलत टीका लगा दिया, या अनाड़ी था। यानी आमिलों का मंजन ये हर जगह बिक रहा है। और इसमें जहां भी मजहबी, मैं भी जापान गया ना, वहां जिन चुड़ैल भूत बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे किसी ने बताया कि हजरत ऐसा नहीं है, यहां भी होते हैं। मैंने कहा ये वही होते होंगे जहां इनके मजहबी रहनुमा बैठते होंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो बुद्धिस्ट है ना। मैंने कहा जो इनके मंदिरों में जाता है ना बुद्धिस्ट, जापानी साइंसदान जाता होगा इबादत करने, उसी पे जिन भी आएगा, उसी पे भूत भी, उसी पे जापानी चुड़ैलें। क्योंकि ये मंजन चुड़ैल भूत का, जादू टोने का मजहबी तबके में बिकता है। चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो। जो मजहबी नहीं है ना, सेकुलर लोग हैं, उनमें ये मंजन बिकता नहीं है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? क्योंकि जादू बहरहाल बरहक है। अब चूंकि मजहबी लोगों को है कि है, अब इस इम्कान की बेस पे कोई भी उल्लू बना दे। मिसाल के तौर पर एक बीमारी है जिसका वजूद ही नहीं है, उसमें उल्लू बनाना मुश्किल काम है। एक बीमारी है जो करोड़ों में किसी एक को हो सकती है, उसमें हो सकने की बेस पे उल्लू बनाना आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो इस बेस पे कि भाई नबी पे भी तो जादू हो गया था, तो फलाने पे क्यों नहीं हो? अबे फलाने पे हो सकने की बात नहीं, हुआ है कि नहीं हुआ? ये इसने कैसे बता दिया कि इस पे जादू हुआ है? इसको कैसे पता चल गया? कोई भी उठ के बोलता रहे। तो इसलिए भाई ये मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूं कि आमिल सारे बुरे नहीं होते। मैं मानता हूं कुछ नेक होते हैं, थोड़े से कुछ नेक होते हैं, लेकिन ऊपर की खोपड़ी खुदा की कसम उनकी सेट नहीं होती। वो खुद पागल होते हैं। कोई एक पागल ना हो तो मुझे बताओ, या अगर पागल नहीं है तो फ्रॉडी है, फिर वो बहुत बड़ा फ्रॉडी है। देखो जो छोटे फ्रॉडी होते हैं उनको पकड़ना आसान होता है। काश ये बात आप लोगों की समझ में आ जाए, बड़े बड़े फ्रॉडियों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे हवाले ना दिया करो हजरत जी फलां, हजरत फलां के हम बहुत एतकाद है, लेकिन दीन के इल्म के मामले में, तकवे में हम उन पर एतमाद करते हैं। आमिलों के मंजन में हम उन पर एतमाद बोलो ना नहीं करते। तो बात इतनी खानदानी थी यार, आमिल के बारे में थी, निकल गई दिमाग से। तो कोई भी हरम का इमाम का इलाज कर रहा है, ये सब मंजन होते हैं इन लोगों के कि मैंने इमाम में फलाने का किया, तो मैंने डिमकाने का किया, तो वो फिर तस्वीरें लगा लगा के, हाँ याद आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा। देखो मेरे साथ भी किसी की तस्वीरें देखो ना, कि मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूँ, उसके मस्जिद में खड़े होकर उसके लिए दुआ कर रहा हूँ, तो वो आपसे अगर चंदा मांगता है तो इन तस्वीरों की बेस पे आप चंदा बोलो मत दो कि भाई मुफ्ती साहब इसकी मस्जिद में जाके दुआ। मैंने जब चंदे का बोलना होगा तो मैं अपने मुंह से फूटूंगा, क्योंकि इस तरह 2 नंबर लोग भी मुझे कैश कराते हैं कि भाई कहीं भी मस्जिद बन रही है मैं तो चला जाऊंगा दुआ मांगने। तो लोग कहते हैं मुफ्ती साहब इस मस्जिद में खड़े हुए थे तो इसका मतलब ये रिलायबल आदमी है। नहीं भाई, इसका ये मतलब नहीं है। हो सकता है रिलायबल हो सकता है 2 नंबर।